حدیث نمبر 254. حدثنا يحيى بن بشر حدثنا روح حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بشر، ہم سے یحییٰ بن بشر نے بیان کیا ہے حدیث. یحییٰ بن بشر جو یہ بلخ کے رہنے والے تھے، ان کی نسبت بلخی ہے، کنیت ابو زکریا ہے اور لقب الفلاس الزاہد ہے. امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، ثقہ ہیں. یہ محرم 202 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہم سے روح بن عبادہ نے کہا ہم سے اوف نے، انہوں نے معاویہ بن قرہ سے، انہوں نے کہا مجھ سے ابو بردہ نے بیان کیا. ابو بردہ کون ہے؟ جو ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے تھے، ابن ابی موسیٰ الاشعری. قالا، وہ کہتے ہیں ابو بردہ، قال لی عبداللہ ابن عمر، مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا، ہل تدری، کیا تم جانتے ہو، ما قال ابی، کیا کہا تھا میرے والد نے، لابی کا، تیرے والد سے، یعنی عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری سے کیا کہا تھا. قالا، ابو بردہ کہتے ہیں قلت لا، میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم. قالا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فإن ابی، بے شک میرے باپ نے، میرے والد نے، قال لابی کا، آپ کے والد سے کہا تھا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ اشعری، هل یسرک اسلامنا، کیا تمہیں خوش کرتا ہے ہمارا اسلام لانا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ہجرتنا معہ، اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنا ہمارا، وہ جہادنا معہ، اور ہمارا آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا، وہ عملنا کلہ معہ، اور ہمارا آپ کے ساتھ سارے کام کرنا، برد لنا، ٹھنڈک کا باعث ہے ہمارے لیے، وہ ان کل عمل، اور بے شک ہر وہ کام، عملناہ بعدہ، جو ہم نے آپ کی وفات کے بعد کیا، نجونا منہ، ہم نجات پا جائیں اس سے یا اس کی وجہ سے، کفافن رأسن برأسن، یعنی پورا پورا، یعنی برابر سرابر میں معاملہ چھوٹ جائے. فقال ابی، تو میرے والد نے کہا، یعنی ابو موسیٰ اشعری نے، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وصلینا وصمنا، اور ہم نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے، وعملنا خیرا کثیرا، اور ہم نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے، واسلم بایدینا بشر کثیر، اور ہمارے ہاتھوں پہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، وانا لنرجو ذلک، اور بے شک ہمیں ان کی بھی امید ہے، یعنی ان اعمال کے اجر کی بھی امید ہے. فقال ابی، تو میرے والد نے کہا، یعنی اب عمر بن خطاب نے، لیکنی انا والذی نفس عمر بیدہ، لیکن میرا تو حال یہ ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، لوددت، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان ذلک برد لنا، کہ وہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث ہو، وان کل شیء عملناہ بعد، اور ہر وہ کام جو ہم نے آپ کے بعد کیا، نجونا منہ کفافا رأسا برأس، تو اس کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے برابر سرابر پہ، یعنی نہ ہمیں اجر ملے نہ ہماری پوچھ گچھ ہو. فقلت ان اباک واللہ خیر من ابی، تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے باپ میرے باپ سے بہتر تھے، یعنی عمر بن خطاب ابو موسیٰ اشعری سے بہتر تھے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہم نے کام کیے ہمیں ان پر بھی اجر کی امید ہے. عمر بن خطاب کہتے تھے کہ آپ کے بعد ہم نے جو کچھ کیا بس ہمیں تو اتنا چاہیے اس پر کہ ہماری پوچھ نہ ہو، چاہے ہمیں اجر نہ ملے.
اب دیکھیے کہ حضرت عمر 10 سال انہوں نے خلافت کی، 2 سال حضرت ابو بکر کے مشیر رہے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ان سارے کارناموں اور ان سارے کاموں پر کوئی فخر نہیں. کہتے ہیں بس اس کے بدلے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم سے پوچھ نہ ہو. ہاں، جو کام ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کیا، آپ کے ساتھ ہجرت جہاد وغیرہ کیے، ان پہ ہمیں بڑی ٹھنڈک ہے کہ وہ انشاءاللہ کچھ اللہ کو پسند آ جائیں گے. ان کاموں پر تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا بس اللہ ہم کو معاف کر دے. سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں امید ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی اچھے کام تھے، جنرلی ٹھیک ہے، اچھے کام تھے تو انسان کو خوشی ہوتی، لیکن عمر کا خوف اور تقوی اور ان کی ہمبلنس دیکھے، یعنی ان کے اندر کس قدر عاجزی ہے، کس قدر انکساری ہے، اور کتنا ڈر ہے اللہ کا کہ ہماری پوچھ نہ ہو. انسان کو ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا گمان جو ہے اس سے انشاءاللہ آخرت اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر کا گمان اچھا نہیں تھا، انہیں فکر اپنے گناہوں کی تھی، اپنی کمیوں کی تھی. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے 3 دن پہلے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ ہوں. اگر وہ خیر کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے، اگر وہ برائی کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے. اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، نہیں، مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی امید رکھیں، اور امید کے ساتھ خوف بھی ہو. تو جب یہ 2 کیفیتیں جمع ہو جائیں گی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہ دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لے گا جس سے وہ ڈرتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی یا فاجرنی فیہا وعوذنی منہا. میں اپنی مصیبت میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس پر اجر دے گا، کہ اللہ مجھے اچھا بدلہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ دیتا بھی ہے. نا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو دوسرا ورژن کیا ہے؟ وعوذنی منہا، کہ مجھے اس کا معاوضہ عطا کر جو بھی میں صبر کر رہا ہوں. ایک بہت دلچسپ روایت اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے 4 لوگوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ انہیں دوبارہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا. تو ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہے گا رب مجھے تو امید ہو گئی تھی کہ اب اس کے بعد آپ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائیں گے، یعنی اس کے گمان اور امید کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. یعنی خلاصہ کیا، اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگلی حدیث ہے 255. حدثني محمد بن الصباح او بلغني عنه حدثنا اسماعيل عن عاصم عن ابي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل له هاجر قبل ابيه يغضب قال وقدمت انا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا الى المنزل فارسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فاتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت الى عمر فاخبرته انه قد استيقظ فانطلقنا الیہ نہرول ہرولۃ حتی دخل علیہ فبایعہ ثم بایعته. مجھ سے محمد بن صباح نے خود یا کسی اور نے ان سے نقل کر کے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن الیہ نے، انہوں نے عاصم الاحول سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، انہوں نے کہا میں نے خود سنا. کیا سنا؟ سمعت ابن عمر، عبداللہ بن عمر کو سنا رضی اللہ عنہما، اذا قیل لہ، جب ان سے کہا جاتا، ہاجر قبل ابیہ، کہ اس نے اپنے باپ سے پہلے ہجرت کی، یغضب، تو وہ غصے ہو جاتے، یعنی اپنے آپ کو اپنے باپ پر ترجیح نہیں دینے دیتے تھے، یہ مطلب ہے. قال، کہتے ہیں ابن عمر، وقدمت انا و عمر، میں اور عمر آئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فوجدناہ قائلا،
تو ہم نے دیکھا کہ آپ قیلولہ کر رہے ہیں. فرجعنا الی المنزل، تو ہم گھر چلے گئے، اپنی جگہ پہ چلے گئے. فارسلنی عمر، تو عمر نے پھر مجھے بھیجا. وقال اذهب، کہا جاؤ. فانظر هل استيقظ، دیکھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. فاتیته فدخلت علیہ فبایعته، تو میں آیا آپ کے پاس، میں آپ پہ داخل ہوا تو میں نے آپ سے بیعت کر لی. ثم انطلقت الى عمر، پھر میں عمر کے پاس گیا. فاخبرته، تو میں نے ان کو خبر دی. انه قد استيقظ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں. فانطلقنا الیہ، تو ہم دونوں آپ کی طرف آئے. نہرول ہرولۃ، دوڑتے دوڑتے. حتی دخل علیہ، یہاں تک کہ آپ پہ داخل ہوئے. فبایعہ، تو میرے والد نے آپ سے بیعت کی. ثم بایعتہ، تو میں نے پھر بیعت کر لی، کیونکہ وہ ان کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ سے پہلے بیعت کر چکا ہوں. تو اس میں بنیادی طور پر جو بیعت ہے، بیعت الرضوان کی بات ہے، کیونکہ ہجرت کے وقت تو عبداللہ بن عمر بہت چھوٹے تھے، اسی لیے انہیں غزوہ بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی. تو آپ کو معلوم کہ بیعت الرضوان کے موقع پر جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تھی تو پھر آپ نے جو لوگ آئے تھے ساتھ ان سے بیعت لی تھی. تو حضرت عمر جس جگہ پر تھے انہیں پتہ نہیں چلا تھا اس وقت جب آپ بیعت لے رہے تھے. بہرحال کچھ وقفے کے لیے آپ قیلولہ کرنے چلے گئے، تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ لوگوں نے بیعت کر لی اور میں نے نہیں کی. تو وہ آئے، دیکھا کہ آپ تو آرام کر رہے ہیں، تو جگایا نہیں، واپس چلے گئے. پھر بیٹے کو بھیجا تو عبداللہ بن عمر آئے اور انہوں نے بیعت کر لی اور پھر واپس گھر گئے. یا اپنی جگہ پہ، گھر نہیں تھا، منزل کا مطلب جہاں وہ اترے ہوئے تھے، جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. پھر باپ کو لے کر آئے اور پھر پہلے باپ کو کرنے دی بیعت، پھر اس کے بعد دوبارہ کی، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں. تو یعنی کہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جو تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، وہ ناراض ہوتے تھے کہ کوئی انہیں ان کے والد پر ترجیح دے. یہ ادب ہی کا ایک حصہ تھا. اور اس کے لیے ایک اور روایت بھی آتی ہے قرآن مجید سے اور سنت سے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ والد کا ہے، جس میں آتا ہے نا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی کوئی ایک ون آف دیم اور بوتھ آف دیم، تو دونوں کا ہی درجہ ہے. یعنی قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے. اور جب کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں، تو آپ نے 3 دفعہ والدہ کا فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ والد کے ساتھ. یعنی باقی سارے رشتہ داروں میں پھر والد کا درجہ بڑا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نافرمان والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس سے ہوا. وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا. اس نے کہا ابن ابی کبشہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، اس نے ہم پر غبار اڑایا، یعنی آپ اپنی سواری پر گزر رہے تھے. تو اس کے بیٹے کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں، یعنی اپنے باپ کا. تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے والد سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے اور آپ نے کیا ادب سکھایا. اگرچہ غلطی زیادتی اس کی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اور غلط رویہ اختیار کیا تھا. آپ چاہتے تو واقعی حکم دیتے اور عبداللہ اسی وقت حکم کی تعمیل کرتے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. اور بچے کو بھی سکھایا کہ نہیں، اپنے والد کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے دونوں کے آپس میں اختلاف بھی ہیں تو کوئی ایک بچے کو دوسرے کے خلاف نہ بہکائے. کیونکہ اگر آج آپ اپنے بچے کو بدتمیز بنائیں گے، باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا سکھائیں گے، یا باپ ماں کے ساتھ کرنا سکھا رہا ہے، پلٹ کے واپس نقصان آپ ہی کا ہوگا اور وہ کسی کا بھی ادب نہیں کرے. جو ماں باپ کا ادب کرنا نہیں جانتا وہ کسی کا بھی ادب احترام نہیں کر سکتا. اور بچوں کو تانے بھی نہیں دینے چاہیے تم تو اپنے باپ ہی کی ہو اور تم تو باپ ہی کی سائڈ لیتی ہو، نہ. کوئی لیتا بھی ہے تب بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی ایک گستاخی اور ایک بے ادبی اور بد اخلاقی ہوتی ہے. ان چیزوں پر خاموشی اختیار کرنا بہتر، چاہے آپ کو ذاتی طور پر ناپسند ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کرا دے. پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں. پھر اسی طرح رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی نہیں. باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح باپ کی جو دعا ہے اولاد کے حق میں وہ قبول ہوتی ہے. ابو ہریرہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرے والد ہیں. انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہ بلانا، یعنی باپ کا نام لے کے کبھی نہیں پکارو، نہ ان سے آگے چلنا، نہ ان سے پہلے بیٹھنا.
آج آپ دیکھیں کہ ادب ہی ختم ہو کر رہ گیا. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت، انہوں نے کہا اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے، یعنی غلط کام کرے جس کی وجہ سے ماں باپ کو تانے ملے یا ان کو برا بھلا کہا جائے. یہ ادب کا اگلا درجہ ہے. ایک ہوتا ہے آپ غلط کام کرتے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی لوگ ساتھ لپیٹ لیتے ہیں. تو یہ بہت کبیرہ گناہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی بدنامی ہو، بے عزتی ہو. یو آر اے ڈسگریس ٹو یور پیرنٹس. پھر والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے ایک دوست تھے دیہاتی، بالکل ایک سادے سے شخص تھے، تو ان کو اپنا گدھا بھی دے دیا اور اپنا عمامہ بھی دے دیا اور اپنا سب کچھ، حالانکہ راستے میں ان سے ملے تھے اور خود بھی ضرورت مند تھے. پھر اسی طرح والد سے قصاص معاف ہے، صرف والد کو تحفہ واپس لینے کی اجازت ہے، کسی اور کو نہیں. اپنے نام کے ساتھ والد ہی کا نام لگانا انصاف کی بات ہے. پھر اسی طرح والد کا نسبت بدلنے کی ممانعت. اپنے باپ کا نام ہٹا کے کسی اور کا جان بوجھ کے نام لگانا جو ہے یہ کفر کے درجے میں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کے ساتھ منسوب کیا جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ دوسرا اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یس، جو بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا کہ پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کا حصہ باقی لوگوں کی نسبت کم کر دیا، تو انہیں کوئی گریوینسز نہیں تھے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور دوسری طرف عبداللہ بن عمر کو آپ دیکھیے کہ کوئی انہیں باپ کے مقابلے میں ترجیح دینے لگتا ہے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اصل تو فیصلہ اللہ ہی کے پاس جا کے ہوگا کہ کس کا درجہ کہاں بڑا ہے، کوئی باپ بڑا ہے یا اولاد بڑی ہے. لیکن دنیا میں بہرحال اللہ نے جو درجہ رکھا نا ہمارے ماں باپ کا ہم پر، اس کو کسی صورت کم نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اولاد کو زیادہ بہتر اپرچونٹیز مل جاتی ہیں، وہ تعلیم میں، ڈگریز میں، مال و دولت میں، اسٹیٹس میں ماں باپ سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں. چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی پہنچے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں. ان کو عزت کے مقام پر بٹھانا. یوسف علیہ السلام کے کردار میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تخت پر بٹھایا تھا. ہاں، حالانکہ جاءکم من البدو، وہ دیہات سے آئے تھے، they were villagers، اور یہ مصر کی حکومت کے مالک ہیں، بادشاہ وقت ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ماں باپ کو اوپر ہی بٹھایا. آج ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے ماں باپ کسی وجہ سے ان پڑھ رہ گئے اور انہوں نے اپنی زندگی ہم میں ہی کھپا دی، ساری خدمت کر کر کے ہمیں بڑا کرنے میں، پالنے میں، پڑھانے میں مال جان لگائی، اور جب ہم کہیں پہنچ جائیں تو ہم انہیں کو پیچھے کر دیں کہ نو. جی، کسی ایک کپل کی ڈائیورس ہوئی ہے تو ماں نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے نام کے ساتھ اپنا نام لگوا دیا، تو یہ غلط ہوا نا؟ جی، باپ کا نام تو باپ ہی کا، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. سزا ایک اور بات جی، کہ آج کل واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج چلتا ہے تو وہ رکتا نہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو عورتیں اب جتنا ہو چکا ہے کہ خاوند کا نام لگ جاتا ہے بعد میں مسز کر کے، تو ان کو یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ اب کیا ہم اپنے نام چینج کریں سارے پاسپورٹ میں، اپنے آئی ڈی کارڈز میں، سب چیز میں. دیکھیے اس میں وسعت ہے، جو کر چکے ہیں انہیں پلٹنے کی نہیں ضرورت، کیونکہ قرآن میں امرأت فرعون، امرأت عمران، یعنی شوہر کے نام سے بھی عورتیں پہچانی جاتی ہیں. امرأت عمران قرآن میں آتا ہے، امرأت فرعون قرآن میں آتا ہے، امرأت لوط آتا ہے نا، امرأت نوح، 4 عورتوں کے نام تو شوہر کے نام سے لیے گئے نا قرآن میں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بہتر طریقہ دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ والد ہی کا نام لگایا جائے، افضل یہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب عورت شوہر کا نام لگاتی تو اس کو باپ سمجھ کے نہیں لگاتی. یہاں باپ کا نام بدلنا منع ہے. شوہر کی طرف نسبت یا شوہر کے خاندان کی طرف نسبت، یعنی اس خاندان کی بہو ہے یا اس کی بیوی ہے، اس میں کوئی ایسے جرم کی بات نہیں ہے. یعنی یہ اس درجے میں نہیں آتا جرم جس درجے میں اپنے باپ کا نام ہٹا کے کسی اور، جیسے اڈاپشن میں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، وہ جرم ہے. لیکن یہ جرم اس طرح کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. وہ اپنے باپ کا نام لگائیں, بالکل باپ کے خاندان کا لگائیں. جی السلام علیکم. آپ نے یہ بولا کہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ والد کی جگہ کوئی نام منسوب کرنا اور اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. میں ابھی اس کے تھرو پیغام دینا چاہتی ہوں اپنی فیملی میں کہ ہم فیملی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پیسے نہ کرو, کیونکہ لوگوں کو کچھ فیملی پرابلمز یا پراپرٹی پرابلمز کی وجہ سے, تو کیونکہ وہ ہمارے پیارے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان کی یعنی کہ کسی حرکت کی وجہ سے کوئی وہ غلط کام کر لیں. تو پلیز جو لوگ ایسے کر رہے ہیں, اپنا نام بدل رہے ہیں, وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پیرنٹس کوئی اور ہیں, تاکہ وہ کسی بھی گناہ سے زیادتی نہ کریں. جی بالکل, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہ گناہ سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.